बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अस्मा मुस्तफ़ा खान और आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। जब हम लाहौर आ रहे थे, जिस तरह के लाहौर के शोज आपके सामने आ रहे हैं, जो झलकियां आप देख रहे हैं, जो आपसे वादा किया था वो पूरा करना है और उसी वादे को पूरे करने के लिए आज का शो भी खास तौर पे हमने आपके लिए तैयार किया है। वादा आपसे ये था कि हम जब लाहौर जाएंगे तो आपको उन खास जगहों पे लेकर जाएंगे, उन खास लोगों से मिलवाएंगे जिनसे शायद पहले आपकी मुलाकात ना हुई हो, शायद आपने वो जगह ना देखी हो, और अगर देखी भी हो तो बहुत कम देखी हो। दिल चाहता हो कि और देखें, और अगर मुलाकात हुई भी हो, गुफ्तगू हुई भी हो तो कम हुई हो, और आपका दिल चाह रहा हो कि इनसे और बातें की जाएं, इनको और जाना जाए। आज मैं लाहौर में इकबाल टाउन में जिस एक खास घराने में आई हूँ, उसके वहां आने के बाद उस इंटरव्यू की जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ गई है। आने के बाद इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी आप जिस तरह अभी मुझे देख रहे होंगे, शायद आप में से काफी सारे लोग सोचो कि हम चैनल बदल देते हैं, लेकिन जब मैं तारुफ कराऊंगी अपने गेस्ट का तो फिर आप चैनल नहीं बदल पाएंगे, ये मेरा दावा है। आज जिनके साथ हम मौजूद हैं, जिनसे गुफ्तगू करने का मौका, जिनसे गुफ्तगू करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, वो खुद अपना तारुफ इस तरह कराते हैं कि कहते हैं कि मैं अपनी गुफ्तगू से, अपने दिल से, अपनी दौलत से, अपने कलम के जरिए, मेरा एक ही काम है लोगों की खिदमत करना। कौन है ऐसा शख्स जो इन तमाम चीज़ों से सिर्फ एक ही काम करना जानता है और करना चाहता है, और ना सिर्फ जानता और चाहता है, बहुत सालों से कर भी रहे हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है, अमल में भी बहुत ज़्यादा उनके देखने को ये मिलता है। आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ बाबा मोहम्मद याहिया खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ अस्मा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाई हैं। ARY बहुत अच्छा चैनल है। मेरी मुद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं इसको भी अपने ब्लॉग का एक ज़रिया बनाऊं। आप तशरीफ़ लाई, मुझे बेहद खुशी हुई। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपने अपने ज़राए से, अपने अपने सिलसिलों से कुछ काम ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिसमें बनी नौ इंसान उसकी खिदमत का मौका मिले, कुछ अच्छाई करने का, कुछ भलाई करने का। लेकिन आपने बहुत मुख्तलिफ काम चुने। आपने लिखा भी, ये जो किताबें आपको हमारी स्क्रीन पे भी नजर आ रही होंगी, इनके ऊपर थोड़ी तफसील में भी बात करूंगी, एक मेरे सामने भी मौजूद है। तो आपने कलम के जरिए भी ये काम किया। उसके अलावा जब हम इनके घर आए तो बहुत मजेदार हमने आलू गोश्त और चावल खाए, और पता चला कि वो भी बाबा ने बनाए हैं। तो आप खाने पकाते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं उसके जरिए। जो भी इनके घर आता है वो खाने जरूर खाता है या उसको पेश जरूर किए जाते हैं। कलम के जरिए किताबें लिखी आपने, इसके अलावा अदाकारी भी की आपने। कोई काम छोड़ा? कौन सा काम है आप? मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे हर इंसान अदाकार भी होता। अच्छा। अदाकारी का लफ्ज़ बड़ा छोटा सा और मखसूस सा है। अदाकारी का माना यह है कि इंसान अपने अमल के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, जो कुछ उसके अंदर है उसके जरिए वो अच्छा काम करे जिससे दूसरों को कुछ सीखने का मौका मिले। और मैं चूंकि बुनियादी तौर पे एक आर्टिस्ट आदमी हूँ, फ़नून लतीफ़ा मेरे अंदर इस तरह से है जिस तरह मेरे रगों में खून दौड़ता है। मैं बड़ा जमाल परस्त हूँ। मैं हर चीज़ में हुस्न को तलाश करता हूँ, मोहब्बत को तलाश करता हूँ, इखलास को तलाश करता हूँ, और कुछ ऐसे काम करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ जो बसात पर मेरी तौफीक में है और मैं कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि यही एक चीज़ है। बाकी नमाजें पढ़ना, कुरान पढ़ना, हज उम्रे करना, ये इंसान के एक ज़ाती फेल हैं जिनका ताल्लुक बनी नौ इंसान की खिदमत से नहीं है। ये इंसान की अपनी खिदमत के लिए है, अपनी मरने के बाद जन्नत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। मगर मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत काम यही है कि आप अल्लाह की मखलूक बजाय इसके कि आप ये कि देखें कि अल्लाह की मखलूक में इंसान ही है, नहीं। हर वो चीज़ जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है उसको समझना, जानना और बसात पर उसकी खिदमत करना,
اور اس سے محبت کرنا اور اس سے اپنا کوئی تعلق رکھنا اور اس سے کچھ ایسا سلسلہ نکالنا جو بھلائی کی صورت میں پھیلتا ہو. جو جمال پرست لوگ ہوتے ہیں ان کی بیگمات ان سے بہت ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ لوگ جو ہر چیز میں وہ مرد جو ہر چیز میں حسن تلاش کرتے ہیں ان کی بیگمات کو میں جتنوں سے ملی انہیں شکوہ ہی رہتا ہے اپنے ہسبینڈ سے, اپنے خاوند سے, اپنے شوہر سے. آپ کی بیگم کو رہا ہے آپ پہ شک کی نگاہ سے دیکھتی ہیں کبھی آپ؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نے 2 شادیاں کی ہیں. تو پہلی شادی جو تھی وہ میرے اپنے خاندان سے تھی. دوسری شادی بھی میں نے اپنی برادری سے کی. اور وہ خاتون جو تھیں وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں. جو دوسری میری خاتون جو بھی ہیں ماشاءاللہ تو وہ پڑھی لکھی نہیں تھیں. لیکن ان کے اندر کچھ ایسی چیز تھی کہ جس کی مجھے تلاش تھی. یعنی وہ سکھڑ تھیں, ادب کرنے والی تھیں, اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے والی تھیں اور گھر کے کام کاجوں میں بڑی یکتا تھیں اور سادہ طبیعت تھیں. یعنی یہ کہ وہ 40-50 برس سے یورپ میں رہنے کے باوجود بھی وہ اپنے سر پہ آج تک سرسوں کا تیل ہی لگاتی ہیں. اور وہ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں لیکن یہ 40-50 سال یورپ میں وہ کیوں رہیں اور کیوں اب کہاں رہتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے, تو آپ نے یہ دیکھنا ضرور ہے. لیکن بابا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ کتنے سال کے تھے آپ؟ کب آپ کو لگا کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے؟ میں اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ میں پیدائشی طور پہ درویش ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے اپنے بچوں کو کہتے ہیں یہ بچہ پیدائشی طور سے بڑا اکھڑ سی, بڑا شرارتی سی, بڑا نچلا سی, یہ بڑا ایسا سی. تو میں پیدائشی طور پہ ہی ایک درویش تھا اور میں پیدا بھی درویش ہی ہوا. اور بس اس وقت سے یہ سلسلہ گو میں اپنے خاندان میں ایک پہلا فرد ہوں جو اس لائن میں آیا یا لایا گیا. ورنہ میرے خاندان میں تو ملازمت پیشہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس میں ایک اور بات بھی تھی کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ میری نسبت سی پیدائش سے پہلے بھی پیدائش کے بعد بھی اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد بھی میری ان سے جو نسبت ہے یہ سارا اسی کا فیضان ہے بیٹا. اچھا, اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی آپ سے ایک خاص آپ سے ایک رابطہ رہا, ایک تعلق رہا, تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ آپ کو اپنا کیا مانتے تھے یا مانتے ہیں؟ بانو قدسیہ کیا مانتی ہیں؟ اشفاق احمد صاحب کیا مانتے تھے؟ دیکھیے جی, یہ دراصل ان میں 2 نام آپ نے نہیں لیے, بابا جی قدرت اللہ شہاب صاحب کا اور بابا جی مفتی صاحب کا. تو یہ ایکچولی یہ بڑے لوگ تھے, دنیاوی لحاظ سے بھی بڑے تھے اور تصوف کے حوالے سے بھی یہ بڑے لوگ تھے. لیکن ان میں ایک برائی کہہ لیں یا اچھائی کہہ لیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی منظر عام پہ نہیں لایا. یہ منظر خاص پہ ہی آتے رہے, منظر عام پہ نہیں لایا. منظر عام پہ یہ بڑے بوٹیڈ سوٹیڈ, بڑے خوش باش اور ہنسوڑے اور یاری دوستی والے رہے. لیکن بھیتر میں یہ لوگ راتوں کو روتے تھے. جب تنہائی میں ہوتے تھے تو یہ وہ نہیں ہوتے تھے, نہ وہ اشفاق صاحب ہوتے تھے, نہ قدرت صاحب ہوتے تھے, نہ مفتی صاحب ہوتے تھے. تو یہ لوگ بڑے لوگ تھے. تو بابوں کا ان کے اوپر خاص کرم تھا, فضل تھا. اور ان کے ہاں آگے سوائے میرے میں یہ دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ آگے ان کا فالوور یا ماننے والا یا ان کا چہیتا جنہوں نے میری تربیت کی یا مجھے سکھایا یا مجھے دیا, لکھنا سکھایا. میں تو ان پڑھ آدمی ہوں, میں تو ایک کلاس بھی کسی اسکول کالج میں نہیں گیا. اور آپ نے اتنی کتابیں میں نے یہ ساری کتابیں بابا جی اشفاق صاحب, ماں جی بانو قدسیہ, مفتی صاحب, قدرت اللہ شہاب صاحب کے قدموں کا فیض ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ آپ کے اساتذہ تھے یا آپ ان کے استاد تھے؟ میں ان کے در کا کتا تھا, میں ان کا استاد نہیں تھا بیٹا. وہ میں نے ان سے سب کچھ ان کے پاؤں میں لیا. میں جب بھی قدرت صاحب کے پاس بیٹھتا تھا تو ان کے پاؤں میری گود میں ہوتے تھے.
میں بابا جی اشفاق صاحب کے پاؤں میں بیٹھتا تھا تو ان کے پاؤں میری گود میں ہی ہوتے تھے اور خود میری گود میں پاؤں رکھتے تھے. جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کا پاؤں سب دنیا کے علماؤں کی گردن کے اوپر ہے, ولیوں کی گردن کے اوپر ہے. تو یحییٰ خان کی گردن کے اوپر میرے بابا جی قدرت اللہ صاحب, میرے بابا جی مفتی صاحب, میرے بابا جی اشفاق صاحب اور میری بانو جی قدسیہ کا میرا قدم ان کا میری گردن کے اوپر ہے. اور آج بھی میں صرف اب ایک ہی بندہ رہ گیا, ماں جی کا دم ہے ابھی یا میں رہ گیا ہوں. تو میں آج بھی میں ان کے پاؤں کو بوسہ لیے بغیر ان سے ملتا ہی نہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا بابا ہے, اتنی لمبی داڑھی ہے, ایک عورت کے پاؤں میں, وہ ولیہ بھی ہو کچھ بھی ہو, لیکن تمہارا موقع. میں کہتا ہوں آپ اس بات کو نہ چھیڑیں, آپ نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے کہ وہ کیا ہستی ہیں. مجھے جو کچھ ملا یہ انہی کے در کے فیض ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا بیٹا, میں صاف کہہ رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں تھا, مجھے سب کچھ ان سے ملا. اور میں نے یہ ثابت کیا کہ ایک ان پڑھ آدمی جو 100 تک گنتی نہیں گن سکتا, جسے 12 مہینوں کے نام نہیں آتے, وہ اپنے بزرگوں کی دعا سے ایک دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے. اور جیسے میرے بابا جی نے فرمایا کہ یحییٰ خان تمہیں یورپ کھوجے گا, تمہیں تلاش کرے گا, تم سے فیض یاب ہوگا. اور واقعی میں آج دنیا بھر میں جاتا ہوں, یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, ان کی ورکشاپ میں جاتا ہوں, لیکچر دیتا ہوں. اچھا, آپ نے جب ہم پروگرام شروع کر رہے تھے تو میں نے بابا صاحب سے ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا. ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, بیگم کا بھی ذکر کیا جن کا بھی ذکر کیا. لیکن بیگم کو آپ نے اتنی دور یورپ میں کہا کہ بیگم وہاں رہتی ہیں زیادہ تر, آج کل آئی ہوئی ہیں, لیکن زیادہ تر بیگم وہاں رہتی ہیں اور آپ یہاں رہتے ہیں. یہ آپ نے جب ساتھ کی ضرورت تھی, بڑھاپا تھا, اصل ساتھ کہتے ہیں نا بڑھاپے میں ملتا ہے ایک دوسرے کا, تب آپ نے ان کو دور کر دیا. دراصل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, میرے جو بابا تھے نا جنہوں نے مجھے عشق سکھایا اور جنوں سکھایا, یہ جو میرے بابے تھے ان سے میں نے جنوں اور عشق نہیں سیکھا. اچھا, ان سے میں نے لکھنا سیکھا, ان سے میں نے زندہ رہنا سیکھا, ان سے میں نے سانس لینا سیکھا, ادب کرنا سیکھا. جنوں اور عشق جن بابوں نے مجھے سکھایا, ان کا یہ فرمان تھا کہ بیٹا اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر لینا. یہ حصہ اس کام کے لیے, یہ حصہ اس کام کے لیے, یہ حصہ اس کام کے لیے. اور اپنی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے بعد, اولاد کی ذمہ داریوں کو مکمل کرنے کے بعد, پھر تم ان کو خوش رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے, دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے موقع دینا. میں نے کہا جی وہ موقع کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی ذمہ داریاں مکمل کرنے کے بعد ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے لیے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر لیتے ہیں. ہوئے ہمارے ہاں تو جو دیکھنے والے ہیں بابا جی, وہ تو ہم کانسیپٹ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, ساتھ مل کے رہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں. اچھا, لیکن اس میں 2-4 جو برائیاں ہیں نا, وہ خوبیوں پہ حاوی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بیٹا جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے خیالات, اس کے آدرش, اس کی سسٹم, اس کا جسم, اس کا فزک, اس کا روحانیت, اس کی ہر چیز جو ہے نا, اس میں ایک بڑی زبردست تبدیلی واقع ہوتی ہے. اور اولاد جب جوان ہوتی ہے تو ان کے اندر بھی ایک بڑی خوبصورت تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو جنریشن گیپ ہوتا ہے اور یہ جو سسٹم ہوتا ہے, یہ اس کی نزاکت کو ہم لوگ نہیں سمجھتے. چلیں یہاں تک تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. شاید کچھ والدین مانتے بھی ہوں کہ بچے بڑے ہوں تو آپ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں. بیگم کو آپ نے دور کیوں کیا؟ میرا تو شکوہ وہاں پہ ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں, میری بیگم بہت نفیس خاتون ہے, اور جبھی تو وہ بلا کچھ کہے مان بھی رہی ہیں بات. وہ مان رہی ہے, لیکن عمر کا ایک ایسا حصہ, وہ عورت ہو یا مرد ہو,
खामद बीवी, इनके ऊपर जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा आता है, इसमें इनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। हाँ। इनमें बड़ा एक अजीब सा इनका इंटरनल सिस्टम जो है और स्पिरिचुअल सिस्टम ये बड़ा चेंज हो जाता है। सही। आम आदमी के लिए तो ठीक है, बीवी वो कहती है उठ खा मर भी होना, अच्छा वो भी कहता है कितने तू मरती भी नहीं मेरे पीछे लड़ती भी नहीं। आम आदमी के लिए तो ये थोड़ा सा मुमकिन है, मगर मैं एक आम आदमी नहीं था और ना हूँ। मैं पैदा होते ही और मैं अपनी जिंदगी में एक मखसूस सा बंदा रहा। ये नहीं कि अहम रहा या बड़ा जबरदस्त बड़ा रहा, मेरी खुसूसियात या मेरी अहमियत किसी और अंदाज में जो थी ना वो थी, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं किस लिहाज से अहम था। वहां पे जाके उसके कुछ तकाजे ऐसे थे कि जो बीवी बच्चों के साथ रह के मैं पूरा नहीं कर सकता था, वो हो नहीं सकते थे। मैं यही जानना चाह रही हूँ बाबू जी, जब इतना मकाम दिया तो फिर आज के माशरे में, मैं आपको बताता हूँ, आज भी जो मैंने ये रवैया इख्तियार किया, आपकी बात नहीं कर रही मैं, आम माशरे में जो औरत का हशर हो रहा है, मैं अर्ज करता हूँ, मेरा ईमान है, पुख्ता ईमान, कि मर्द सारी जिंदगी इबादत करता रहे, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, हज करे, उम्रा करे, दुनिया भर का जो नेकी के काम है करते रहे, अगर उसकी बीवी उससे खुश नहीं है तो जन्नत में नहीं जा सकता। ये पक्की बात है, सही बात है। रब्बुल इज्जत पूछेंगे, तुम्हारी बीवी से पूछेंगे तू खुश थी? मालिक मैं खुश थी, तो मालिक ने कहना मैं भी खुश हुआ इससे। मर्द से पूछा तुम अपनी बीवी से खुश हो? खुश थे? मैं खुश था रब, मैं भी खुश हुआ, वो दोनों जन्नती। बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैंने अपनी बीवी की इतनी खिदमत की है कि मैं टेलीविजन पे आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत उसकी खिदमत की, इज्जत की, लेकिन इस वक्त भी उसको जो मैंने उधर रखा वो उसकी बेहतरी के लिए रखा। उसके पोतियां, पोते, दोते, दामाद, बच्चे, बहुएं, पूरा परिवार उसकी खिदमत के लिए। अब यहाँ पे मेरी बीवी आती है, दूसरे दिन कहती है ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਬੁੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ क्यों नहीं खाते, ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्यों आਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। मैं वही तो कह रही हूँ, जिनकी बीवी उन्होंने बाहर निकाला, आपने उनके लिए एक डेरा खोल लिया कि आओ भूखे नहीं मरोगे यहाँ पे आओ। अच्छा एक बात और करना चाह रही हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन शो शुरू होने से पहले आप मर्दों के बारे में कुछ बयान कर रहे थे, उनको तशबीह दे रहे थे एक बहुत आला नस्ल के जानवर से। घोड़ा, जैसे मैं कह रहा, घोड़े को गाजी मर्द कहते हैं। अच्छा। अब देखिए आपने एक चीज नई आपके लिए कि घोड़े को गाजी मर्द कहा जाता है, है जी, और मर्द को कहा जाता है नाता, तोता, कोड़ा। इसका क्या मतलब है? क्या? कि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जहाँ दिल चाहे वो जाता रहे, आता रहे, आता रहे। बीवी के लिए सारी जिम्मेदारी है, मर्द के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। अब नूर साहब की बात देख लीजिए, ये हम जिक्र कर रहे हैं, नूर साहब की बात सुन लीजिए कि इनको मैंने खुद बुजुर्गों को, इनके बुजुर्गों को इन्हें कहते देखा है, और उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि बाबा जी आपका ये बच्चा आपकी बड़ी बात सुनता है, इसको कहा करें कि कुछ घर भी टाइम किया करें, रात के 12 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे। हम नूरुल हसन की बात कर रहे हैं, मशहूर एंकर पर्सन जो कि हमें वसीला बने हमें यहाँ तक लाने के लिए। और मैं ये समझता हूँ ईमानदारी से, इनको जन्नत मिले ना मिले है जी, इनकी जो बेगम है ना वो जन्नती। ये तो मैं वो आपकी बेगम भी जन्नती हैं, वो तो हैं, उनकी तो मैं अल्लाह मियाँ के आगे हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हमने ये भी कुर्बानी दी है कि हम जाए ना जाए हमारी बेगमें जन्नत में जरूर जाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे। कुछ आखिरी बातें आपसे पूछना, बल्कि आपकी सोच जानना चाहूंगी, एक लफ्ज में आपको देना चाहूंगी। एक बात की खुशी हुई है, तुम्हारी बात मुकम्मल होने से पहले एक बात की खुशी हुई है कि तुम वाहिद एक ऐसी टेलीविजन एंकर हो, पर्सन हो कि जिसने मुझे रवायाती किस्म के कोई सवाल नहीं किए। इससे पहले जितने भी हुए ना, किसी ने मुझे जिन्नों के बारे में पूछा, किसी ने मुझे भूतों के बारे में पूछा, किसी ने मेरे काले रंग के बारे में पूछा, किसी ने मेरी उम्र के बारे में पूछा, किसी ने मेरी करामात पूछी। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैंने एक काम का सवाल नहीं पूछा? एक लफ्ज आपने नहीं पूछा, और ये मुझे नूर साहब ने कहा था कि ये आपका एक मुनफरद किस्म का सिलसिला जो है ना, डिजिटल टाइप का इंटरव्यू होगा। अभी मैं ऑफ एयर पूछूंगी कि ये बाकी सवाल काम के थे या जो मैंने पूछे वो काम के थे, ऑन एयर में नहीं पूछ रही, लेकिन कुछ चीजों पे आपसे जानना चाहूंगी बहुत जल्दी। जिंदगी क्या है?
زندگی ایک سفر ہے چھوٹا سا دو ڈیسٹینیشن کے درمیان. محبت کیا ہے؟ محبت ایک پاگل پن ہے، ایک پاگل پن ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. پیار اگر البتہ کوئی چیز ہے، محبت کی بات نہیں میں میں کر. پیار پہ آنے لگی تھی کہ پیار کیا ہے، پیار اور محبت میں بڑا فرق ہے. یہی جاننا چاہ رہی ہوں. تو یہ جو ہے یہ ایک انسیت کا نام ہے، جذبے کا نام ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو ادھر کر کے دوسرے کو اوپر کر دیتا ہے. ایک اثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے. اور یہ قربانی اگر اخلاص کی بیس پہ ہو، انسانیت کی بیس پہ ہو تو یہ دائم رہتی ہے. اور اگر اس میں حوث شامل ہو، غرض شامل ہو، لالچ شامل ہو یا وقتی ضرورت شامل ہو تو یہ ایک دھوکہ ہے. اور آخری چیز نفرت آپ کے سامنے کیا ہے؟ نفرت ایک بہت ضروری چیز ہے. نفرت ایک بہت اہم ضروری چیز ہے. ضروری چیز ہے. اس لیے کہ اگر آپ نفرت کو نہیں سمجھیں گی تو محبت کے مفہوم سے آپ آشنا نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر چیز کا نقیض پیدا کیا ہے. پانی کے لیے آگ، زمین کے لیے آسمان، کالے کے لیے سفید، عورت کے لیے مرد، نفع کے لیے نقصان. تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں محبت اگر نفرت نہ ہو تو محبت کا نقیض کہاں سے لائیں گے آپ؟ بہت یہ چیزیں انسان کو جینا سکھاتی ہیں، اس میں حکمت، اس میں صبر، اس میں تدبر پیدا کرنا سکھاتی ہیں. جب ایک چیز کے مقابل میں کچھ چیز ہوگی تو آپ اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے. نفرت کو اگر آپ سمجھتی ہیں تو محبت سے بھی آشنا ہو سکتی ہیں. اور اگر نفرت کو آپ نکال دو، کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی سے نفرت نہ کرو، محبت کرو. میں کہتا ہوں کہ محبت کا تو یہ تو وہی بات ہے کہ موت نہ ہو تو زندگی کیا ہے. بہت خوبصورت. اور شاید اسی لیے جو بہت تاریکی میں جیتے ہیں وہ آگے جا کے روشنی پیدا کرتے ہیں. میں جب اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں محبت ٹوٹ کے کرتا ہوں اور نفرت پٹھانوں کی طرح کرتا ہوں کسی سے. میری بات آپ سمجھیں کہ نہیں؟ کوئی بھی ہو، کسی کو بخشتا نہیں. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے اور مجھے گپے مار کے. میں یہ نہیں کہوں گی آپ کا انٹرویو لے کے، کیونکہ واقعی میں گپ شپ تھی. میں بہت خوش ہوا آج آپ سے بات کر کے، اس لیے کہ مجھے بھی کچھ ڈیفرنٹ اینگلز میں دیکھنا پڑا اور ڈیفرنٹ جواب دینے پڑے، اور موضوعات بھی آپ کے وہ نہیں تھے جو اس سے پہلے ہو گئے. آپ کی بڑی مہربانی. بہت شکریہ. آپ کا اور ARY کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب آپ نے باخبر سویرا روز دیکھنا ہے، چاہے آپ کتنے بھی مصروف ہوں. صبح 9 سے 11، منڈے سے فرائیڈے، ARY نیوز پہ. آپ نے یہ مارننگ شو نہیں چھوڑنا. آپ کا اور نور صاحب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور ایک جو ان کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، شب دیدہ، اس میں ایک نظر نہیں آئی آپ سب کو، اس میں ایک مصرع لکھا ہوا ہے، ایک لائن لکھی ہوئی ہے جو میں چاہ رہی تھی کہ میں پڑھوں، اور اسی پہ اس گفتگو کا اختتام کریں گے. اور میری پنجابی بہت اچھی نہیں ہے تو آپ درست کر سکتے ہیں. ہوشا نالوں مستی چنگی رکھ دی صدا، ہوشا نالوں مستی چنگی رکھ دی صدا ٹھکانے. بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے. ابھی باخبر سویرا میں بہت کچھ اور ہے، دیکھتے رہیے گا. بریک کے بعد آپ سے پھر سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ. اسپیشل اس لیے کیونکہ یہ پورا ہفتہ ہم آپ کے سامنے لائے ہیں پروگرامز ہمارے